الرحمن الرحیم۔ آج بہت اہم کیس آپ کے سامنے لایا ہوں، جو ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی تھی۔ ایک جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، شوکت عزیز صدیقی، جو ان کو ریموو کیا گیا تھا آرٹیکل 209 کی کلاس 5 اور 6 کے تحت۔ ان کو شوکاز نوٹس ایشو کیا گیا تھا 2018 میں، اور لیٹر آن ان کو ریموو کیا گیا۔ اور اس کی جو بیک گراؤنڈ کو یوں ہے کہ ان کو راولپنڈی بار ایسوسیشن میں خطاب کے لیے بلایا گیا، اور ڈیورنگ خطاب انہوں نے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے۔ پاکستان کا ایک ادارہ ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، اور اس وقت کے جو میجر جنرل فیض حمید تھے ان پر، اور کہا کہ جو ISI ہے یہ مینپولیٹ کر رہا ہے جوڈیشل پروسیس کو، اور جو چیف جسٹس ہیں ان تک بھی اپروچ کیا گیا ہے کہ اس وقت کے نواز شریف اور جو مریم جو آج کل ہماری چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف جو کیس چل رہا تھا، کہ وہ شوکت عزیز صدیقی کی عدالت میں نہ لگیں، اور ان کو 2018 کے الیکشن تک جو ہے وہ رہائی نہ ملے۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے اس شخص کا نام بھی پتہ ہے جو سپریم کورٹ تک جو ہے پیغام لے کے جاتا ہے۔ اس خطاب کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے ایکشن لیا آرٹیکل 209 کے جو ہے وہ کلاس 5 اور 6 کے تحت۔ ادھر پاکستان آرمی کی طرف سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا کہ جی انہوں نے مس کنڈکٹ کا جو ہے ارتکاب کیا ہے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو کام تھا وہ جو ہے وہ جب ان کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ نے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے، اور جو ٹریڈیشنل جو جج کا بیہیویئر ہوتا ہے آپ نے وہ نہیں وہاں پر کیا، اس کے مطابق بیہیو نہیں کیا، اور آپ مرتکب قرار پائے ہیں مس کنڈکٹ کے۔ اور ان کو لیٹر آن جو ہے وہ 209 کے آرٹیکل 6 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایڈوائس پر، جو پرائم منسٹر کیبنٹ اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس تھی اور سپریم جوڈیشل کونسل کی ریکمنڈیشن پر ریموو کر دیا گیا تھا۔ اب یہ جناب کیس پینڈنگ تھا، اور ابھی یہ اس کا فیصلہ آیا ہے، اور اس میں بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو جو ہے آرٹیکل 211 یہ ہوتا ہے کہ جو ججز کا جو معاملہ ہوتا ہے ڈسپلنری ایکشن، یہ جو کویسچن ہے ناٹ ٹو بی کالڈ ان کویسچن ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر میلا فائڈے نہ ہو اور ساتھ کورم نان جوڈیس نہ ہو تو تب۔ لیکن آرٹیکل 209(5) میں ایک ذکر ہے کہ انکوائری کے بعد جج کو جو ہے وہ ریموو کیا جا سکتا ہے، اور سیم آرٹیکل 195 آف جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھی یہی کہتا ہے کہ انکوائری کی جائے۔ اب جناب جب معاملہ سامنے آیا پتہ چلا کہ انکوائری کس بات پر ہوئی۔ انکوائری میں یہ کہا گیا کہ آپ نے بیہیو نہیں کیا، حالانکہ جو ایلیگیشنز لگائے تھے، جو ISI پر لگے تھے، جو ان کی تمام جو آفیسرز ہیں جو سینئر لیول کے ان پر لگے تھے، اس کی انکوائری نہیں کی گئی۔ اور جو جب یہ کہا گیا کہ جب 210 آرٹیکل 210 آف کانسٹیٹیوشن یہ اتھرائز کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو سپریم جوڈیشل کونسل بلا سکتی ہے اور انکوائری کر سکتی ہے، اور پراپر انکوائری کر سکتی ہے کہ ویدر یہ ایلیگیشنز ٹھیک بھی تھے یا نہیں تھے۔ شوکت عزیز صدیقی نے ہر فورم پہ یہ کہا کہ میں حاضر ہوں، میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اس ISI کی انوالومنٹ تمام جوڈیشل ہمارے پروسیس میں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ تو اب جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آرٹیکل 10A کے تحت جو فیئر ٹرائل کا حق ہے وہ صدیقی صاحب کو نہیں دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ پراپر انکوائری بھی نہیں کی گئی تھی، اور ایک بڑی زبردست اوپینین، بڑی انٹرسٹنگ اوپینین جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ اس وقت کی جو جوڈیشل کونسل تھی انہوں نے ایک کہا کہ اگر ایک جج ہائی کورٹ کا زبانی جو ہے اپنے منہ سے کوئی بات بولتا ہے تو، اور اس کے اگینسٹ جو چیف جسٹس ہے وہ ایک لیٹر کے تحت لکھتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ ویٹیج دینا چاہیے چیف جسٹس کو۔ تو اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ایک سینئر جج بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور ایک عام جو جونیئر جج ہے وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ کرائٹیریا جو اوپینین دی گئی تھی یہ بھی بڑی مضحکہ خیز تھی۔ تو تمام کیس سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ
جو صدیقی تھے، شوکت صدیقی، ان کی جو ریموول تھی وہ جو ہے وہ دو چیزوں میں، ایک مائلا فائڈی وہاں پہ نظر آتی ہے اور ایک جو ہے کورم نان جوڈس نظر آتا ہے کہ اس وقت بیانڈ لا، بیانڈ اتھارٹی، انکوائری کے بغیر، پراپر انکوائری کے بغیر ان کو ریموو کیا گیا، تو اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا۔ اور چونکہ اس وقت وہ 62 ایئر کی ایج کو پہنچ چکے ہیں تو ان کو بحال تو نہیں کیا گیا، لیکن اس میں یہ کیا گیا کہ ان کو تمام مراعات جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا گیا اور ان کو ایز اے جج، ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی۔ لیکن خواتین و حضرات، کویسچن یہ آتا ہے کہ اس وقت جو آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں، جو چیف منسٹر ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے کیسز کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے۔ اور جو آئی ایس آئی کے اس وقت کے آفیسرز تھے ان میں سے ایک بھی اس وقت سروس میں نہیں ہے، نئی قیادت آ چکی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا 2018 سے جو پینڈنگ جو چلی آ تھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 76، کیا وجہ تھی کہ وہ پینڈنگ چلی آئی اور آج اس کو ریورس کر دیا گیا؟ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے ڈائریکشن ایشو ہوئی ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ وہی لوگ جن کے بارے میں کہا گیا تھا اس وقت، ایک شوکت صدیقی جو ہے وہ نے الزام لگایا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ 18 کے الیکشن تک جو ہے وہ باہر نہ آئیں، آج وہ حکومت میں ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کہاں تک جو ہے سچائی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ سیٹ اسائڈ کر دیا شوکت عزیز صدیقی کے کی ٹرمینیشن کو، ریموول کو، اور ان کو بحال کر دیا۔ لیکن وہ چونکہ ہی ہیز اٹینڈ دا ایج آف 62، تو وہ گھر تو جا چکے ہیں، لیکن ان کو تمام جو بینیفٹ ایز اے ریٹائرڈ جج ہے وہ دے دیے گئے۔ آپ کی اس باتوں کا شکریہ۔